بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑ درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ شیخ علی البشر امیلی رحمۃ اللہ علیہ عصیہ کہتے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا، ہم ہر علم برابر حاصل کرتے تھے، پھر وہ علم رمل سیکھنے کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ میں چونکہ نابینا تھا تو مجھے اس بات کا بہت صدمہ ہوا، پس میں اپنے شیخ کے پاس گیا اور سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا اور عرض کیا کہ مجھے بھی علم رمل سکھا دیں۔ شیخ کہنے لگے کہ علم رمل سیکھنے کے لیے آنکھوں کا بینا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ تم آنکھوں سے محروم ہو۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں غم سے نڈھال ہو گیا۔ شدت غم سے 2 روز تک کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ایک روز ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، اے علی، تجھے کیا غم ہے؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ علم رمل نہ تو اس دنیا میں فائدہ مند ہے اور نہ ہی یہ علم آخرت کے لیے اچھا ہے، پس تو اپنی آرزوؤں کو اس علم کے ساتھ وابستہ نہ کر۔ میں تمہیں ایک فائدہ اس شرط پر پہنچاتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہ عہد کر کہ تو اس علم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے گا اور نہ ہی اس کے سیکھنے کا کچھ اہتمام کرے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتائیے وہ کس قسم کا فائدہ ہے تاکہ میں آپ سے معاہدہ کر سکوں۔ تو اس شخص نے مجھے دفع نسیان، بھولنے کا مرض کے لیے یہ درود شریف سکھایا اور کہا، اسے تم مغرب اور عشاء کے درمیان گنے بغیر لاتعداد پڑھو، یادداشت اتنی تیز ہو جائے گی کہ خدا کی پناہ۔ پس میں نے وہ درود شریف اس سے سن کر یاد کر لیا۔ وہ درود شریف یہ ہے: میرے عزیزوں، درجہ بالا درود شریف انتہائی مجرب اور زود اثر ہے، بارہا کا آزمودہ ہے۔ اس کے ورد سے بچپن تک کی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں۔ وہ تمام افراد جو دماغی کمزوری کا شکار ہیں یا وہ بچے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، پڑھا ہوا سبق جلدی بھول جاتا ہو، ایسے تمام مسائل کے لیے درجہ بالا درود شریف اپنی مثال آپ ہے، لہٰذا اس خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایک ممبر نے سوال پوچھا تھا کہ جو احباب صرف ایک ہی درود شریف پڑھتے ہوں تو کیا وہ کسی دوسرے درود شریف کو بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جی میرے بھائی، بالکل، آپ اپنے ورد والے درود کے علاوہ دوسرا کوئی درود بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عموماً وظائف کے ساتھ ان کے پڑھنے کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے، تو جو وقت لکھا ہو اس وقت آپ درود شریف کا وہ وظیفہ پڑھ لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس نیت سے پوچھ رہے ہیں کہ وظیفہ مکمل ہونے پر، مقصد پورا ہونے پر چھوڑ دیں یا پڑھتے رہیں، تو عزیزم، جب مقررہ دنوں کے بعد آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے یا مقصد حل ہو جائے تو بے شک وہ درود پڑھنا چھوڑ دیں، پھر اپنا درود ہی مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ مثلاً آپ دن بھر چلتے پھرتے کام کاج کرتے، یا اگر آپ نے کوئی ٹائم فکس کیا ہوا ہے روزانہ کا کہ آپ فجر کے بعد اتنا درود رحمت پڑھتے ہو، تو ٹھیک ہے، فجر کے بعد آپ اپنا ورد جاری رکھو اور مغرب سے عشاء کے درمیان درجہ بالا درود پڑھ لیا کرو۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ آپ درود شریف کا کوئی وظیفہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اپنے دن رات میں اپنے ورد کے لیے ایک ایسا وقت ضرور مقرر کیا کریں جس میں آپ پرسکون ہو کر باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر توجہ اور حضور قلبی کے ساتھ درود پڑھ لیا کریں۔ میرے تجربے اور مشاہدے اور بزرگوں کی ہدایت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 20 منٹ کا وقت درود شریف پڑھنے کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ ان 20 منٹس میں باوضو ہو اور توجہ اور حضور قلبی سے درود شریف لازمی پڑھیں۔ باقی وقت میں جیسے مرضی پڑھ لیا کریں، کوئی پابندی نہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔